یہ واقعہ پوری طرح حقیقی واقعات میں سے ایک ہے۔ ہمارے ساتھ یہ خوفناک واقعہ ہوا، لیکن وہیں پر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، اور ایسی چیزیں صرف قصے کہانیوں میں ہی ہوتی ہیں۔ اور شاید میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تو ہوتا ہے جس سے بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، پھر بھی بہت سے لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں کسی ڈراؤنے واقعے سے خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سی مخلوقات اس دنیا میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ مخلوقات ہیں جن کو دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سمندری مخلوقات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جن سے ہم ڈر جاتے ہیں، جیسا کہ جنگلی جانور، شیر، چیتا، بھیڑیا، سانپ، بچھو وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ سب مخلوقات ہم کو صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں بہت سی ایسی بھی مخلوقات ہیں جن کو شاید آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، پر وہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے کہ وہ مخلوق جن کو ہم ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ ان میں جنات، چڑیل، چھلاوا، ڈائن اور بدروح شامل ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زیادہ تر ویران جگہوں پر، خالی پڑے مکانوں میں، پرانے درختوں پہ، گندی جگہوں پر اکثر پائی جاتی ہیں۔ ٹھنڈی سڑک اور جس خالی جگہ پر 40 دن تک سورج کی روشنی نہ پڑے اور لائٹ نہ جلے، تو یہ چیزیں وہاں اکثر بسیرا کر لیتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو ویرانی اور اندھیرا ہی زیادہ پسند ہوتا ہے، تاکہ ان کا کسی بھی انسان سے سامنا نہ ہو، اور جب ہمارا ان سے سامنا ہوتا ہے تو ان کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا کہ کوئی اگر ہماری زمین پر قبضہ کرے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمیں وہاں سے ڈرا کر بھگانے کی کوشش کرتی ہیں، تاکہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور وہ اپنا بسیرا قائم رکھیں۔ اور دوستوں، ان میں سے بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ تو انسان کو صرف ڈراتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ انسان کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہیں۔ اور ایسی چیزیں اکثر ہمیں اکیلے میں ہی ڈراتی ہیں، جیسا کہ جب ہم اکیلے کسی سنسان جگہ سے گزرتے ہیں تو اچانک اس جگہ پہ کسی خوفناک آواز کے آنے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی حدود میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ جگہ صرف گھر سے ہی باہر ہو، بلکہ یہ جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کا گھر کا کوئی ایسا حصہ جہاں پر آپ رات میں کم ہی جاتے ہوں، جیسے اسٹور روم، بیسمنٹ، چھت وغیرہ۔ تو کبھی کبھی ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن ان کو محسوس ضرور کر لیتے ہیں، اور کبھی ان میں سے ایک بھی چیز ہمیں سامنے رونما ہو جائے تو ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان چیزوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا ہوتا۔ تو اس وجہ سے ان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ہوش کھو دیتے ہیں۔ تو دوستو، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، جبکہ ان چیزوں نے ہمارے ایک پرانے بیسمنٹ میں قبضہ کیا ہوا تھا، اور مجھے تب اچھی خاصی ہوش تھی جب میرے بابا کے ایک دوست عالم صاحب نے ان چیزوں کا خاتمہ کیا تھا۔ اس بیسمنٹ سے اور اس کے بعد بہت سارے واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہو چکے تھے، لیکن میں وہ سب بھول کر پھر سے اس بات پر قائم ہو گیا تھا کہ اب ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں ان واقعات سے ابھر آیا تھا، اور اب میں خود کو ایک بہادر انسان سمجھتا تھا، اور یہی چیز میں اپنے دوستوں کو سکھانا چاہتا تھا۔ جب بھی کوئی دوست مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا تو میں اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ میں اس کو کہتا، تم بہت ہی ڈرپوک ہو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا،
یہ چیزیں پرانے دور میں ہوتی تھیں، اب نہیں۔ اور پھر ایک بار میں دوستوں کے ساتھ سنیما گیا۔ 2 سے 12 کا شو تھا اور سب دوست سنیما سے باہر نکل آئے۔ تبھی میرے ایک دوست نے کہا، یار دیکھو تو دھند اتنی نیچے تک آ گئی ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بہت ہی زیادہ تھی۔ اس لیے سنیما سے نکلتے ہی میرے تو دانت آپس میں بجنے لگے تھے۔ دھند اتنی شدید تھی کہ حد نگاہ صرف 10 قدم ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، ارے یار، اب تو بائک بھی کچھوے کی رفتار سے چلانی پڑے گی۔ دیکھو تو واقعی میں بہت کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسے میں ٹائم پر گھر کیسے پہنچیں گے؟ دوستوں نے کہا، یار کوئی بات نہیں، اب گھر تو جانا ہے نا، ویسے بھی یہاں رک کر دھند ختم ہونے کا انتظار تھوڑی کرنا ہے، چلو نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک اسٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک دوست بولا، یار سڑک بالکل خالی ہے، کوئی ٹریفک نہیں، کوئی نہ ہی روکنے والا، تو کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا، چلو پھر آج دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ میں نے کہا، ارے کیوں مرنے والے کام کر رہے ہو؟ 10 قدم سے آگے تو کچھ نظر نہیں آ رہا اور اوپر سے تم لوگ ریس کی بات کر رہے ہو۔ اتنے عامر نے کہا، یار سیدھے سے بول، تجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ تم اس وقت ہم سے جیت نہیں سکتے۔ میں نے کہا، یار ایسی بات نہیں ہے، دھند کی وجہ سے کچھ نظر تو نہیں آ رہا، تو ایسے میں ریس کیسی؟ تمہیں نہیں لگتا ہمیں اس وقت بہت احتیاط سے جانا چاہیے؟ تبھی میرے دوست نے کہا، ارے ہم سب لوگ لگاتے ہیں ریس، اس کو آرام آرام سے آنے دو، ویسے بھی جب ہم اس کے سامنے بجلی کی رفتار سے جائیں گے تو مجھے یقین ہے اس کی ساری احتیاطی نصیحتیں یہ خود ہی بھول کر بائک کو ہوا کی طرح اڑائے گا، کیونکہ اس کو چھیڑنے کا یہی طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی اس سے آگے جاتا ہے تو یہ خود بخود اس سے ریس لگا لیتا ہے اور اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ بھلا سب لوگ جانتے نہیں ہو اسے، یہ صرف ڈرامے بازی کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اتنے میں ایک دوست نے کہا، چلو پھر شروع کرتے ہیں، 3، 2، 1 چلو۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائکس کی اسپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے ہاتھوں میں دستانے نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پوری طرح سردی سے ٹھٹر گئے تھے۔ مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنی بائک کی اسپیڈ آہستہ ہی رکھی، کیونکہ میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ سلو ہو گیا تھا۔ اب پوری سڑک ویران تھی اور میں اکیلا ہی اس سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا۔ اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک بہت سناٹا تھا۔ بہت ہی دیر بعد کوئی ایک آدھ گاڑی یا بائک پاس سے گزر جاتی، اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس چلتا جا رہا تھا اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا۔ اس شارٹ کٹ راستے کا نام ٹھنڈی سڑک تھا اور یہ اس سڑک کا نیا نام ہے، جبکہ یہ سڑک اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں۔ دونوں اطراف کے درخت اس طرح اس سڑک پہ جھکے ہوئے ہیں جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈالی ہو، اور سورج کی روشنی میں بھی بہت ہی کم اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں ہی سمجھ لو یہ سڑک ایک بہت ہی بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔
میں نے سوچا اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں تو جلد ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا تو دھرم پورے ہی ہے۔ وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورے جائیں گے، میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا گھبرا رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی عجیب و غریب واقعات سے بہت بدنام تھی۔ بہت سے لوگوں میں سے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس سڑک پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے، اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی ہے۔ کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائڈ پر پرانا سا کالج تھا، پر اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائڈ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی پیچھے والی دیوار ہی تھی، اور رات 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا۔ جب میں تقریباً رات 12:30 کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا، پھر میں نے سوچا یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہی ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر نکل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ سڑک کے بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بائک کی اسپیڈ بالکل کم کر لی اور تھوڑا تھوڑا اور آگے آ گیا۔ بائک کی لائٹ اس کے سفید کپڑے والی چیز پر ڈالی تو دیکھا کہ سڑک کے بائیں طرف ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگریالے بال لمبے لمبے تھے، جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا۔ اس نے بہت ساری جیولری پہن رکھی تھی، ایسا لگ رہا تھا یہ کسی امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یار رات کا 1 بجنے والا ہے، یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی 2 نمبر عورت ہے جو کہ رات کو دھندا کرنے نکلی ہے، یا پھر یہ کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی عورت ہوگی جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہوگی۔ اس کے ساتھی بھی یہاں آس پاس ہی چھپے ہوں گے۔ میں نے بائک کی اسپیڈ اور زیادہ سلو کر لی۔ میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کے دائیں طرف روک لی، اور جب کہ وہ سڑک کے بائیں طرف ہی کھڑی تھی، میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگے تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی۔ اس وجہ سے میں نے بائک اسٹارٹ ہی رکھی۔ میں نے دور سے ہی بائک پہ بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے کر لی اور پھر تھوڑا سا اونچی آواز میں کہا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے جواب نہیں دے رہی، اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے۔ میں نے آخری بار اونچی آواز میں کہا دیکھو اگر تم نے ابھی جواب نہیں دیا تو میں پھر جانے لگوں گا۔
تو اسے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت ہی مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنکچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے کہ میں تھک گئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم یہاں رکو، میں کہیں سے پنکچر لگوا کر لاتا ہوں۔ میں تب سے یہاں کھڑی ہوں، پر میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا، پھر میں نے کہا، دیکھیں آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورے اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے آگے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورے میں اس ٹائم بھی آپ کو رکشہ وغیرہ مل ہی جائے گا۔ ویسے بھی میں دھرم پورے ہی جا رہا ہوں، تو اگر جانا ہے تو بتائیں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشے تک لے جائیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا۔ وہ بائک پر بیٹھ گئی اور پھر ہم وہاں سے چل پڑے، اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا، ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایسے میں اسے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ بیسٹ فرینڈ بن جائے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے کوئی بات چیت ہی کر لوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے بارے میں بتائیں، میرا نام دیمی ہے اور ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، آج میں فلاں فلم دیکھ کر آیا ہوں۔ لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا شاید اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالنی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے مجھے پھر سے کوئی بات نہیں کی۔ اب مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، لگتا ہے یہ اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ گھمنڈ کر رہی ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ تو بات کریں۔ مجھے لگتا ہے میں خود سے باتیں کرتا جا رہا ہوں، آپ کچھ بولو بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا، چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا، میں نے بائک تیز کر لی، پر وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر پر فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو، اور یہ سب دیکھ کر میں اب پوری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی کوئی تیزی سے سانس لے رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔
اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے پورے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کاندھے پہ نظر ڈالی تو مجھے ایک عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے والے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا۔ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ میری گردن کی طرف بڑھنے لگا اور میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی جس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس گئی تھی۔ اب کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیز کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بہت بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی تھی لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھیں، اور جس نے ایک ہاتھ میں میری گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑ رہا ہوا تھا جو کافی دور تھا۔ شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور میں زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا۔ اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا اور میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس لگا دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا اور 5-6 منٹ میں ہی دھرم پورے کے چوک میں جا پہنچا اور بنا روکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اتنا ہی پتہ ہے اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد میں دوبارہ کسی کا مذاق بھی نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں اور ان کو بھی کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ دوستوں، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔